کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ کیا بیانی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد قوم کو ہارڈ ویئر اپڈیٹ کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ صحافی متی اللہ جان کا کلام آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی پوسٹ پاکستان۔ پاکستان میں اغوا، لاپتہ یا ماورائے عدالت مارے جانے والوں سے متعلق نوجوان نسل کے ایک مخصوص طبقے کی بے حسی شرمناک حدوں کو چھو رہی ہے۔ مقتدرہ اداروں اور ان سے ملی بھگت سے حکومت بنانے والے سیاسی حلقوں کے پڑھے لکھے چشم و چراغ دور دراز علاقوں میں اغوا یا لاپتہ ہونے والے افراد سے متعلق بزدلانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا پھر ایسے واقعات کو ملکی سلامتی سے جوڑتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنی تعلیم اور اپنی تعلیمی اداروں کے گرتے معیار کا پتہ بخوبی دیتے ہیں۔ اس بے حسی کی وجہ وہ نصاب اور غیر نصابی سرگرمیاں ہیں جن پر ہماری فوجی امرانہ تاریخ کی گہری چھاپ اور اب تک کی سیاسی قیادت کی حد درجہ بزدلی اور مسلط پسندی ہے۔ نوجوان نسل کو فوجی ادوار میں جس طرح سیاست، سیاسی عمل، سیاستدانوں اور جمہوریت سے متنفر کیا گیا اور نام نہاد ریاست کو سیاست کے بالمقابل لا کھڑا کیا گیا، اس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اس غیر سیاسی سیاستدانوں کی تیار شدہ نئی کھیپ اور ریاست کی سرکش سازشی عناصر نے آپس میں مل کر آج ملک کو یرغمال بنا لیا ہے۔ سیاست، صحافت اور عدالت خود ساختہ ریاستی محافظوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ جمہوریت اور سیاسی عمل کے خلاف اسلامی تعلیمات کے مراکز اور مدارس کو بھی خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ مذہبی رہنماؤں کو جب تک اس سازش کی سمجھ آئی، اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ ان کے اپنے کارکنوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ناقابل اصطلاح حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ اس صورتحال میں اب بظاہر پوری قوم ہارڈ ویئر اپڈیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ نوجوان نسل کی سیاسی اور نظریاتی بے شعوری جنونی حدوں کو چھو رہی ہے، جو ہمیں قومی سطح پر ہونے والے اس ہارڈ ویئر اپڈیٹ کا پتہ دیتی ہے۔ بیانی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد نظام کا ہارڈ ویئر اپڈیٹ کیے جانے کا خطرہ ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری سیاسی نظریات اور سوچ سے آری نوجوان نسل ہے، جس کے نزدیک آئین اور قانون سے زیادہ اہم ملک یا ریاست ہے، چاہے اس ریاست کے وجود سے آئین کی روح پرواز ہی کیوں نہ کر گئی ہو۔ تاریخ سے بددیانتی کرنے والی سرکاری نصاب کے اسکول اور کالجوں کے فارمی نوجوان نسل کا ایک گروہ جو کسی اغوا یا اس پر ہونے والے تشدد کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نام دیتے ہیں، عسکری، کاروباری، سلطنت کے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل یہ نوجوان بنیادی انسانی حقوق کو ملک کی سلامتی سے مشروط کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اب تو ہم جیسوں کے لیے بھی ان اصلاحات کا حوالہ دیے بغیر بات سمجھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ریاستی ہتھ کنڈوں کو دلچسپ اور انوکھے الفاظ کا لبادہ پہنانے کی ایک مثال لفظ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس کا آئین میں ذکر نہیں مگر آئین اور قانون کے لاوارث غداروں کو یہ نام دے کر معاشرے میں پہچان دی گئی ہے۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی اصطلاح استعمال کرنے والے انسان اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہاں سب چلتا ہے۔ کچھ عرصے سے ملک میں لاپتہ ہونے اور پھر بازیاب ہونے والوں سے متعلق سافٹ ویئر اپڈیٹ کی اصطلاح استعمال کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو بدل لیا ہے۔ میرے اغوا اور بازیابی کے بعد بھی یہ اصطلاح استعمال کی گئی، مگر جب ٹھیکیدار حضرات سیاسی انجینئرنگ کرنے کے بعد خود کو سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی سمجھنا شروع کر دیں تو وہی ہوتا ہے جو اس ملک کے ساتھ پچھلے 73 سال سے ہوتا آیا ہے۔ 3 بار آئین پامال ہوا اور عدالتوں نے بوٹ چاٹے، ملک ٹوٹ گیا۔ عسکری اور عدالتی بونوں نے ایک وزیر اعظم کا عدالتی قتل کیا، ملک میں دہشت گردی، ہیروئن اور اسلحے کا کلچر آیا، ملک اور آئین کے غداروں نے سازشیں کیں۔ سابق وزیر اعظم کا بھائی اس کی اپنی حکومت میں قتل کیا گیا، فوجی بغاوت میں وزیر اعظم جلاوطن ہوا اور بعد میں عدالت سے نااہلی کروائی گئی۔ خود ساختہ سافٹ ویئر انجینئر حضرات نے آر ٹی ایس کا سافٹ ویئر بٹھا کر الیکشن چوری کیا اور اب یہ لوگ ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی مہارت کا دعویٰ کرتے ہوئے ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس تمام تاریخی انجینئرنگ کے بعد کچھ لوگ سام تو گئے ہیں، مگر یہ سمجھنا کہ انہوں نے اپنی نظریات بدل لیے ہیں خام خیالی ہوگی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو سکا تھا، ان کی طویل خاموشی کا بھی غلط مطلب لیا گیا تھا۔ میرے اغوا اور مجھ پر ہونے والے تشدد کے بعد یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ میں یا میرے جیسے دوسرے صحافی یا لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ بازیابی کے فوری بعد مجھ سے یہ سوال ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اس واقعے نے مجھے کاکول اکیڈمی کی یاد دلا دی اور مجھے لگا کہ میں ایک دن کے لیے دوبارہ کیڈٹ بن گیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شاید ہر عام فوجی کی طرح میں بھی اپنے ملک کی خاطر ایسی تکالیف برداشت کرنے کا عادی ہوں۔ ویسے بھی پچھلے 2 سال کے دوران بے روزگار کر دیے جانے نے میرے عزم اور حوصلے کو تقویت دی ہے۔ مجھے بس انتظار ہے اس وقت کا کہ جب ان سافٹ ویئر انجینئرز کو اس ملک پر رحم آ جائے اور یہ سرکشی کی وائرس کا شکار اپنے پائریٹڈ سافٹ ویئر کو بدل کر آئین اور قانون
کہ لائسنس یافتہ سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ان نادان محفوظوں سے ہم بطور قوم محبت بھی کرتے ہیں۔